أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قال الله تعالى في مقام آخر إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ہمیں پھر دعوت دین الہی عام کرنا ہے، جہان کل میں پھر سے دبدبہ اسلام کرنا ہے۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ ہم حق بات کا ہر وقت جو اظہار کریں گے، منبر جو نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے۔ اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، جب خوف خدا دل میں ہو یہ کسریٰ و قیصر کچھ بھی نہیں۔ یہ عظمت باطل دھوکا ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں۔ مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ نبوت کے بعد دست و عالم میں برتر، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر۔ خلیفہ بلا فصل و امت کے رہبر، امام الصحابہ ہے صدیق اکبر۔ وہ درویش دربار شاہ رسولاں، وہ تصویر ایقان صدیق اکبر۔ گلستان آقان سے جاہدی کا، بہار گلستان صدیق اکبر۔ رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر۔ محمد تو سلطان ہے انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ یقی دانم چے منزل بود شب جائے کہ من بودم، باہر سورق سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم۔ پری پیکر نگارے سر رقد لال رخسارے، سراپا آفت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ مزت الدہور وما اتین بمثلہ، وَلَقَدْ أَتَى فَعَجِزْنَا عَنْ نُزَرَائِهِ مَا إِن مَدَحْتُ مُحَمَّدًا بِمَقَالَتِي وَلَكِن مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدِ۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، نہ پوچھو رخ کا چمک دمک کشفت دجا بجمالہ۔ ہے باکمال ترین چے شک سنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو کہیں ملک صلو علیہ وآلہ۔ عقیدت اور محبت کے ساتھ با آواز بلند اپنے پاک نبی کی ذات پہ درود و سلام تلاوت فرما لیجیے۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ قابل تعظیم و تکریم، واجب الاحترام اکابر علماء کرام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ختم نبوت کے پروانوں، اصحاب رسول اور آل رسول کے دیوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ عبداللہ ابن مسعود خانپور ضلع رحیم یار خان کا یہ 3 روزہ سالانہ تاریخ ساز اجتماع آج 5 جنوری سن 2025 کی سحر صبح کے 5 بج رہے ہیں، فجر کی آذان کا وقت قریب ہے۔ ہمارے حضرت جی اکابر و اسلاف کے علم و فضل، شریعت و طریقت کے امین، مخدوم العلماء، امیر العلماء، محبوب الصلحاء، محب محبوب العلا، حضرت اقدس حضرت مولانا پیر مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم، برادر محترم استاذ العلماء، مجاہد اہل سنت، داعی قرآن و سنت، حضرت مولانا مفتی محمد اسعد درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اس عظیم کانفرنس کا محور، اس میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والے اکابر و اسلاف کی پہچان اور حضرت اقدس حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ کی نشانی، برادر محترم پیر طریقت حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن درخواستی دامت فیوزہم اور دیگر پوری ٹیم کو سلام محبت پیش کرتا ہوں، جن کی میں سمجھتا ہوں کہ کئی مہینوں کی شب و روز کی کاوش اور محنت کا صلہ ہے۔ میں اور آپ سارے حضرات اس مقام پہ جمع ہیں۔ میں آپ تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کل دن بھر، گزشتہ رات بھر، آج دن بھر اور آج کی پوری رات، کل پورا دن اور پوری رات بیٹھ کے آپ نے علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے تک یہ سلسلہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ سلام پیش کرتا ہوں خانپور کی بابرکت مٹی سے تعلق رکھنے والے باضمیر، روشن ضمیر دوستو، اللہ تبارک و تعالی یہ دین دوستی ہم سب کو نصیب فرمائے رکھے، تا دم زیست اللہ ہمارا نصیبہ بنائے۔ ہمارے جانے کے بعد اللہ یہ دین دوستیاں ہماری نسلوں میں بھی جاری و ساری فرمائے۔ میں سلام محبت پیش کرتا ہوں اسٹیج کی زینت تمام علماء کرام، نوجوانان اہل سنت، اللہ سب کو ترقیات سے نوازے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات یقیناً تھک چکے ہیں، مگر انشاءاللہ فجر کی آذان تک یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس لیے بھی جاری رہے گا تاکہ درمیان کا تھوڑا سا وقت کہیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ ہم نماز فجر ادا کر کے آرام کریں گے۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھ سے پہلے حضرت چاچڑ صاحب دامت فیوزہم بہت خوبصورت انداز میں
آپ حضرات کے سامنے تفصیلی گفتگو بیان فرما چکے ہیں۔ اللہ کریم نے میرے دل میں جو ڈالا آپ حضرات کے سامنے رکھتا ہوں، کامل توجہ، ذوق اور محبت سے میری گفتگو سماعت فرمائیں گے، اور جب بھی بات سمجھ آئے اللہ کی رضا کے لیے اپنے ہونے کا ثبوت دیں، اپنے بیدار ہونے کا ثبوت دیں گے، با آواز بلند ایمان برے ہاتھ بلند کر کے محبت سے جھوم کے کہیں گے سبحان اللہ۔ تھوڑا سا محبت میں بولیے، اللہ آپ کو دونوں جہانوں کی عزتوں سے مالا مال فرمائے۔ میں اسٹیج پہ موجود اپنے نوجوان علماء کرام اور دوستوں کی خدمت میں بھی گزارش کرتا ہوں، آپ تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، ذرا ایمان برے ہاتھ بلند کیجئے اور محبت سے جھوم کے کہیں سبحان اللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانیت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اہل سنت والجماعت مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ نبی بنتا نہیں، نبی کا انتخاب اللہ کرتے ہیں۔ نبوت اپنی مرضی کا نام نہیں، نبوت اللہ کے انتخاب اور اللہ کے چناؤ کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسے پسند کرے ان کے سر پہ تاج نبوت سجائے، اللہ جنہیں پسند کرے ان کے سر پہ تاج رسالت سجائے۔ بلکہ مزید میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کائنات میں صرف نبوت کو اللہ نے انتخاب نہیں کیا بلکہ میری صحبت کے لیے میرے یاروں کا انتخاب بھی اللہ نے کیا ہے۔ توجہ سے بات سمجھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں ایک عظیم پیغمبر ہے، ان کا نام ہے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اللہ کے پیغمبر التجا کرتے ہیں، میرا مالک آپ نے مجھے نبوت عطا کی، یہ آپ کا عطا ہے، آپ نے مجھے رسالت سے سرفراز کیا، آپ کی پسند ہے، آپ نے مجھے پیغمبری عطا فرمائی، اللہ آپ کی یہ عطا ہے، لیکن ایک خواہش میری بھی ہے، اگر آپ مجھے عطا کرتے آپ کے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا سلیمان پیغمبر مانگیے میری دربار سے، کیا سوال کرتے ہو؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ مجھے کائنات کی شاہی عطا فرما، مگر عام درجے کی شاہی نہیں، شاہی ایسی ہو کہ کائنات میں ایسی شاہی دنیا میں کسی بشر کو عطا نہ کی ہو۔ مجھے زمینوں کی شاہی دیجئے، آسمانوں کی شاہی دیجئے، ہوا فضا کا بادشاہ بنا، مجھے کائنات کے جانوروں کا بادشاہ بنا، مجھے کائنات کے جنوں کا بادشاہ بنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ سلیمان پیغمبر نبوت میں نے عطا کی، رسالت میں نے عطا کی، پیغمبری میں نے عطا کی، مگر آپ نے شاہی کا سوال کیا، میں نے آپ کو کائنات کی شاہی بھی عطا کرتی، مزید نوازتا ہوں، صرف بادشاہ نہیں بناتا بلکہ جن جن کا میں بادشاہ بناؤں گا ان کی بولیاں بھی آپ کو سکھاؤں گا۔ علماء کرام توجہ کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان کو کائنات کی شاہی سے نوازا اور مختلف قوموں کے اللہ نے بولیاں بھی عطا کی۔ جنات سے کلام سلیمان کرتے ہیں، جانوروں سے کلام سلیمان کرتے ہیں، پرندوں سے کلام حضرت سلیمان کرتے ہیں۔ اللہ نے شاہی بھی دی، مختلف بولیاں بھی سکھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم اور جلیل القدر پیغمبر حضرت سلیمان علیہ
السلام کیسا بادشاہ تھا، تخت شاہی پہ بیٹھے ہیں، اللہ نے ہواؤں کو اپنے پیغمبر کے حکم کے تابع بنا دیا۔ اللہ کے نبی تخت شاہی پہ بیٹھ کے ہواؤں کو آرڈر کرتے ہیں، میرے تخت مشرق لے جا، ہوا مشرق لے جاتی ہے۔ ان کے تخت میں ایندھن نہیں تھا، ان کے تخت میں فیول نہیں تھا، کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ یہ تخت ہے، یہ ہوا ہے جو اللہ کے پیغمبر کا حکم کا پابند کھڑا نظر آتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ہواؤں کو آرڈر کرتے ہیں، میرا تخت مغرب لے جا، ہوا غلامی کرتی ہے۔ اللہ کا پیغمبر ہوا کو آرڈر کرتے ہیں، میرا تخت شمال لے جا، ہوا غلامی کرتی ہے۔ ہواؤں کو آرڈر کرتے ہیں، میرا تخت جنوب لے جا، ہوا غلامی کرتی ہے۔ میں قربان جاؤں، قرآن ان تمام واقعات کو بیان کرتا ہے۔ ایک دن اللہ کے نبی دوش ہوا کے دوش پہ سفر کر رہے تھے، تخت شاہی پہ بیٹھے ہیں، اپنے ساتھ کابینہ کے افراد بھی موجود ہیں۔ یہ ہواؤں میں تخت شاہی جا رہا ہے، ہزاروں بلندی، ہزاروں میل کی بلندی کا سفر ہے، ہزاروں کلومیٹر فی رفتار گھنٹہ کی رفتار کا سفر ہے۔ اللہ کے نبی سفر کرتے جا رہے ہیں، نبی کی نگاہ نے زمین پہ نگاہ ڈالی، اللہ کے پیغمبر نے نگاہیں جھکائی، زمین کے سینے پہ دیکھا، ایک چونٹیوں کا غول نظر آیا۔ اللہ کے نبی کیا دیکھتے ہیں، نبی کیا سنتے ہیں کہ چونٹیوں کے غول سے ایک چونٹی جو سردار تھی کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگی، اللہ کے نبی کا تخت شاہی جا رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، اپنی اپنی بلوں میں چھپ جاؤ، کہیں اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں روان نہ ڈالے۔ اے قربان جاؤ، خانپور کے حضور روشن ضمیروں، اللہ ایک نبی کو کیا طاقت دیتا ہے، نگاہ کی طاقت دیکھے، سماعت کی طاقت دیکھے۔ اللہ کے نبی نے ہزاروں میل کی بلندی سے زمین کے سینے پہ ایک چوٹی کو دیکھا بھی ہے، اس کے کلام کو سنا بھی ہے کہ جو چوٹی کھڑے ہو کے یہ اعلان کر رہی تھی، اپنی اپنی بلوں میں چلی جاؤ، کہ اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں روان نہ ڈالے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس چوٹی کو دیکھا، اسے پہچانا، اس کے کلام کو سنا، اسے سمجھا۔ اللہ کے نبی ہوا کو آرڈر کرتے ہیں، اسی وقت میرا تخت شاہی یہی زمین پہ اتار دیا جائے۔ ہوا نے اللہ کے نبی کے تخت کو لیا، زمین کے سینے پہ رکھ دیا۔ ابھی وہ چونٹیاں اعلان ختم کر کے اپنے گھروں کو روانہ نہیں اٹھی، اللہ کے نبی اترے تخت شاہی سے اتر کے اتنے بڑے لشکر میں سے جس چونٹی نے یہ کلام کیا تھا، اس چونٹی کو دیکھا، اسے پہچانا، اس کے قریب کے نبوت کے ہاتھوں سے زمین کے سینے پہ پڑی۔ اس چونٹی کو اللہ کے نبی نے اٹھایا، اپنی ہتھیلی پہ رکھا، اپنے قریب کر کے فرمایا، ذرا وہی کلام دوبارہ کیجئے، ذرا وہی بات دوبارہ دہرا کے۔ یہ چونٹی کہنے لگی، اللہ کے نبی کلام تو کرتے رہیں گے، باتیں تو ہوتی رہے گی، لیکن پہلے مجھے اپنے مقدر پہ ناز تو کرنے دیجئے، فخر تو کرنے دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ناز کس بات کا، فخر کس بات کا، اترانا کس بات کا، یہ خوشی سے جھومنا آخر کس بات کا ہے۔ یہ چونٹی کہنے لگی، اللہ کے نبی کیا آپ کی نگاہ نبوت نے یہ نہیں دیکھا کہ پوری روئے زمین پہ میرے جیسا دھرتی پہ کوئی نہیں؟ کیا مطلب، کہنا کیا چاہتی ہو؟ اللہ کے نبی آج وجود میرا ہے، ہتھیلی نبوت کی ہے، میں اللہ کے نبی کی ہتھیلی پہ سوار ہو چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اب اس کی بات کو سنا، حیران ہو کے اس چونٹی کا جھومنا کیسا، اس کا کہنا کیسا، اس کا سمجھنا کیسا، آج وجود میرا ہے، ہتھیلی نبوت کی ہے، میں اللہ کے نبی کی ہتھیلی پہ سوار ہوں۔ اے دوستو، خانپور
پر کے روشن زمینوں ایک چوٹی سلیمان نبی کی ہتھیلی پہ سوار ہو جائے، یہ تو فخر کرے، یہ تو ناز کرے، یہ تو عزت سے سر بلند کرے اس چوٹی کو ناز ہے۔ مگر نبی حضرت سلیمان کے یہ ناز کی بات نہیں ہے کہ چوٹی نبی کی ہتھیلی پہ سوار ہے۔ آئیے تمہیں میں مدینہ کی دھرتی پہ لے چلتا ہوں، وہاں ایک چوٹی سلیمان کی ہتھیلی پہ آئے، یہ تو ناز کرتی ہے، یہ تو فخر کرتی ہے، یہ تو اپنا سر اونچا کر کے اترا کے کہتی ہے میرے جیسا میری برادری میں کوئی نہیں کہ میں نبی کی ہتھیلی پہ سوار ہوں۔ اے ابن علی، اے فرزند نبی، اے زہرا کے لال حسین ابن علی، میں تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں۔ اے حسین ابن علی، میں تیرے مقام پہ قربان ہو جاؤں۔ اے حسین ابن علی، میں تیری علم پہ شان پہ قربان ہو جاؤں۔ اے حسین ابن علی، میرے والدین آپ کے والدین کی عزت پہ قربان ہو جائے، ہماری جانیں آپ کی آبرو پہ قربان ہو جائے، ہمارے بچے آپ کے بچوں پہ قربان ہو جائے۔ وہاں چوٹی کو ناز ہے لیکن نبی کو ناز نہیں، مگر جہاں پہ جب حسین ابن علی مصطفیٰ کے کندھوں پہ ناز، کندھوں پہ سوار ہوئے، یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ آقا کندھوں پہ اٹھا کے جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے قربان جاؤں، سواری کیسی ہے؟ میری آقا فرماتے ہیں عمر سواری دیکھتا ہے، سوار نہیں دیکھتا۔ اگر سواری نبیوں کا سلطان ہے تو سوار بھی تو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان حسین، عظمت حسین، شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر۔ سالانہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کا اجتماع، حضرت درخواستی سید السادات سید ابو بکر شاہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آئی لو یو۔ آپ کا یوں ماشاءاللہ کہنا یقین مانے دل میں اتار دیتا ہے آپ کو۔ سلام، آپ سب سے پیار ہے، آپ سب سے محبت ہے۔ آئی لو یو، ماشاءاللہ۔ سلامت رہو۔ توجہ کیجئے، مجھے 23 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ کبھی مجبوری میں ناغا ہوا ہو تو اس بابرکت اجتماع کا حصہ بننے پہ الحمدللہ 23 سال 23 سال اج پہلی باری ویل ہے۔ پہلی توجہ کرے، او صدقے جانے۔ سلامت رہے، ماشاءاللہ۔ میں عرض سے کر رہا ہوں کہ ایک چونٹی جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پہ آئے، نبی کے لیے ناز نہیں، چونٹی کو ناز ہے کہ میں پیغمبر کی ہتھیلی پہ سوار ہوں۔ مدینے کا تو رنگ ہی مختلف ہے۔ یہاں جناب حسین ابن علی جب آقا کے کندھوں پہ سوار ہوئے، جناب فاروق اعظم، کون فاروق اعظم جو مراد رسول ہے، کون فاروق اعظم جو میرے پیغمبر کی دعا ہے، کون فاروق اعظم خالی ہے تیرا دل ادب شرم و حیا سے، نادان تجھے کیوں بغض ہے ارباب وفا سے، اے شاتم
تجھے اتنی بھی خبر ہے کہ فاروق کا مانگا ہے محمد نے خدا سے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر. نعرہ تکبیر. نماز عشق کی اول اذان فاروق اعظم ہے. تھوڑا سا جاگے جاگے جاگے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. توجہ، نماز عشق کی اول اذان فاروق اعظم ہے. حصار دین احمد پاسبہ فاروق اعظم ہے. محمد کی محبت نے کہاں پہنچا دیا ان کو. اگر صدیق دل ہے تو زبا فاروق اعظم ہے. ادھر صدیق اکبر ہے، ادھر عثمان لاسانی. معزز تو دلوں کے درمیان فاروق اعظم ہے. علی المرتضیٰ کے دل سے پوچھو عصمتیں ان کی کہ جن کا افتخار خالدہ فاروق اعظم ہے. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. بولیے بولیے بولیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا. وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا. بپھرتی موجوں پہ حق پرستوں کی شادہ کشتی کا باتباں تھا. بڑا مبارک تھا نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا. وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منظر روا دوا تھا. وہ نیک سیرت حیا کی خاطر لڑا ہمیشہ خدا کی خاطر. وہ دیکھنے میں تھا ایک لیکن حقیقتوں میں وہ کارواں تھا. کلندرانہ حیات اس کی، توجہ توجہ، کلندرانہ حیات اس کی، شکندرانہ صفات اس کی. کبھی ردا تھا وہ مفلسوں کی، کبھی وہ ریشم کا صائبہ تھا. حسن سے پوچھو، علی سے پوچھو، تم اس کے بارے نبی سے پوچھو. اندھیری شب میں چراغ بن کر وہ ساری دنیا میں ذوق شاہ تھا. وہاں چیونٹی کو ناز ہے مگر نبوت کو ناز نہیں. یہاں جب حسین دوش مصطفیٰ پہ سوار ہوئے، وہاں مصطفیٰ کو ناز ہے کہ میرا نواسا میرے کندھوں پہ موجود ہے. اور جیڑا قیمتی شے چائی بندہ ہوئے نا، پوتر پیارا لگتا ہے یا نہیں؟ بولو، تھوڑا سا بولیے. بیٹا پیارا لگتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے بیٹے کا وزن زیادہ ہو، باپ کو وزن زیادہ لگتا ہے. زور سے بولو، زور سے بولو. اولاد جیڈی وزنی کیوں نہ ہوئے پر ماں پیو نو وزن محسوس ہوندا. میں بڑا سوچتا تھا کہ نبوت کا بوجھ، اور صدیق بھاگتا جا رہا ہے. بوجھ نبوت کا، صدیق سواری بن کے اڑتا جا رہا ہے. مجھے کہنے دیجئے خارپور والوں، امام حسن کا بوجھ نبوت کے کندھوں پہ، امام حسین کا بوجھ نبوت کے کندھوں پہ. المرتضیٰ کے حوالے سے علی المرتضیٰ کا بوجھ نبوت کے کندھوں پہ. حضرت علی ابن ابی لاس تب بھی نبوت کے کندھوں پہ. علی المرتضیٰ تب بھی نبوت کے کندھوں پہ. امت کا بوجھ آقا کے کندھوں پہ. اس پوری کائنات کا بوجھ نبوت کے کندھوں پہ ہے. نبوت کا بوجھ ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، عظمت صدیق اکبر. نعرہ تکبیر.
بنتا جا رہا ہے صدیق؟ کیوں سواری اور براق بن کے اڑتا جا رہا ہے صدیق؟ سبحان اللہ نہیں آنکھ دے. وجہ کیا ہے؟ ناز اور سبب پیشان. آخر ابو بکر نے اس عمل میں دیکھا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں دھرتی پہ کسی نگاہ نے وہ نہیں دیکھا جو ابو بکر صدیق نے دیکھا ہے. نگاہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے. نگاہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے. نگاہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے. کسی کی نگاہ دیوار تک جائے, کسی کی نگاہ میل تک جائے, کسی کی نگاہ 10 کلومیٹر جائے, کسی کی نگاہ چاند تک جائے, کسی کی نگاہ چہرے تک جائے, کسی کی نگاہ دل تک جائے. اولیاء کے جھرمٹ میں کھڑا ہوں. کسی کی نگاہ چہرہ دیکھتی ہے, اللہ والوں کی نگاہ دل دیکھتی ہے. مگر جہاں تک ابو بکر کی نگاہ کی بات ہے, اے اہل نظر, ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر کیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس میں کوئی دو رائے نہیں. جہاں تک اصحاب رسول کی عظمت کا تعلق ہے, ایمان کی حالت میں دیدار نبی کرنا نبی کے غلاموں کو پوری امت پہ سب سے ممتاز کر دیتا ہے. اصحاب محمد پوری امت پہ سب سے ممتاز ہے, لیکن تمام صحابہ میں اور اکیلے حضرت ابو بکر صدیق میں ایک واضح فرق ہے. جو کچھ صدیق کی نگاہ دیکھتی ہے پیغمبر کی پوری جماعت صحابہ میں کسی نگاہ نے کبھی بھی وہ نہیں دیکھا جو ابو بکر صدیق نے دیکھا. کسی نے بھی نہیں دیکھا جو صدیق نے دیکھا. تھوڑا سا ہی کو آہستہ رکھے, پہلے ٹھیک تھا. توجہ, کسی نے نہیں دیکھا وہ جو ابو بکر نے دیکھا. آؤ تمہیں مدینے لے چلو, آؤ تمہیں مدینے لے چلو. سارے ہنس رہے ہیں, سارے خوشی سے جھوم رہے ہیں, سب میں مبارکبادیاں, ایک دوسرے سے بغل گیر ہونا, پیشانیوں کو چومنا, سینے سے لگانا, مبارک مبارک کی صدائیں بلند کرنا. مگر ایک تھا جو اس جشن کے سما میں نظر نہیں آ رہا. فاروق اعظم کی نگاہیں تلاش کر رہی ہے, عثمان غنی کی نگاہ تلاش کرتی ہے, علی المرتضیٰ کی نگاہ تلاش کرتی ہے. سب کی زبان پہ ایک ہی جملہ ہے, ابو بکر کہاں ہے؟ سبحان اللہ. ذوق سے بولیے, محبت سے بولیے, ایمان برے ہاتھ بلند کر کے بولیے ذرا. سب جھوم رہے تھے مگر جو نظر نہیں آتا متلاشی نگاہیں تلاش کرتی ہیں. سوال پیدا ہوتے ہیں, صدائیں آتی ہیں, ابو بکر کہاں ہے؟ کون ہے یہ موقع؟ کس موقع پہ ایسا ہوا جب قرآن مجید کی آیت اتری, تکمیل دین کی آیت, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. مختصر لفظوں میں عرض کرتا ہوں, اللہ فرماتے ہیں میں نے جو کچھ دینا تھا سارا دے دیا. سادہ لفظوں میں عرض کر رہا ہوں, میں نے جو کچھ دینا تھا وہ سارا دے دیا. ایک موقع پہ میرے آقا نے اپنے یاروں میں کہا تھا میں نے تمہیں جو کچھ دینا تھا سارا دے دیا, سارا دے دیا. اب ذرا آپ بھی بتائیں میرے یاروں, جانثاروں, وفاداروں, آسمان و رستوں, ہدایت کے ستاروں, ذرا آپ بھی اقرار
اقرار کریں اور بتائیں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ صحابہ کہتی ہیں آقا صرف پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، پہنچایا نہیں مکمل عطا کر دیا ہے، پہنچایا نہیں پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے رب نے جو کچھ اپنے نبی کو دینے کا فیصلہ کیا اللہ نے سارا اپنے نبی کو عطا کر دیا۔ مصطفیٰ نے اللہ سے سارا لے کے اپنے یاروں کو رب کا دین مکمل پہنچا دیا ہے۔ اب اگر اللہ کا لینا چاہتے ہو مصطفیٰ کے قدموں میں بیٹھو، مصطفیٰ سے لینا چاہتے ہو تو صحابہ کے قدموں میں بیٹھو۔ اللہ کا پیغام آقا کے پاس ہے، نبی کا پیغام صحابہ کے پاس ہے۔ اب اگر تمہیں دین چاہیے تو مصطفیٰ نے اللہ سے لے کے صحابہ کو دیا ہے۔ نماز چاہیے مصطفیٰ نے اللہ سے لے کے صحابہ کو دے دی ہے۔ روزہ چاہیے مصطفیٰ نے اللہ سے لے کے صحابہ کو دے دیا ہے۔ طریقہ تو شریعت چاہیے مصطفیٰ نے اللہ سے لے کے صحابہ کو دے دی ہے۔ علم و تقوی چاہیے مصطفیٰ نے اللہ سے لے کے صحابہ کو دے دیا ہے۔ اب اگر نبی سے نماز کا سوال ہے تمہیں صحابہ دے گے۔ روزہ چاہیے صحابہ دے گے، زکوٰۃ چاہیے صحابہ دے گے، حج چاہیے صحابہ دے گے، تقوی چاہیے صحابہ دے گے، طہارت چاہیے صحابہ دے گے، تجارت چاہیے صحابہ دے گے، معیشت چاہیے صحابہ دے گے، نظام چاہیے صحابہ دے گے، ادا چاہیے صحابہ دے گے، ادب چاہیے صحابہ دے گے۔ اللہ نے عطا مصطفیٰ کو کیا ہے، مصطفیٰ نے عطا صحابہ کو کیا ہے۔ اب امت کو دینے والے اکیلی جماعت صحابہ ہے۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھ ذرا ہے فرض کرام صحابہ کا، نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ مقام صحابہ کا، دین کے اوپر جانے دی یہ تھا اسلام صحابہ کا۔ کچھ بدبخت سمجھتے ہیں ایمان ہے خواب صحابہ کا، اے بدبخت ان پر تنقید نہ کر، تو دیکھ امام صحابہ کا۔ بدبخت و ظالم کیا سمجھے بالا ہے باپ صحابہ کا، مجھ کو ہے ناز امین اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا۔ لے شوق سے ناز صحابہ کا، کر چرچا آپ صحابہ کا، کر طلب تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، نعرہ تکبیر۔ تکمیل دین کی آیات اتری، مبارک 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 صدائیں بلند ہیں، مگر جو وہاں نظر نہیں آتا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ میں نے دعویٰ کیا جو ابو بکر نے دیکھا وہ کسی نگاہ نے نہیں دیکھا۔ جناب فاروق اعظم اپنے یاروں کے ساتھ حضرت صدیق کو تلاش کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کونے میں آہو بکا کر رہے تھے، رو رہے تھے، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہے۔ فاروق اعظم نے اٹھا کے سینے سے لگایا، فرمایا ابو بکر آج خوشی کا موقع ہے، تکمیل دین کا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا عمر سنبھلو، آج ہنسنے کا دن نہیں رونے کا دن ہے، آج خوشی کا دن نہیں آنسو بہانے کا دن ہے۔ ابو بکر کیا ہو گیا؟ دین مکمل ہو چکا ہے اور آپ کہتے ہیں رونے کا دن ہے۔ صدیق فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا مصطفیٰ کریم اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر ہیں۔ جب اللہ کا پیغام پورا پہنچ جائے اللہ اپنے نمائندوں کو اٹھا لیا کرتا ہے۔ آج تکمیل دین کا مطلب مصطفیٰ سے جدائی کا وقت آن پہنچا ہے۔ تم تکمیل دین کی خوشی کرتے ہو، ابو بکر آقا کی جدائی کا تصور لے کے آنکھوں سے آنسو برساتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کی دھرتی پہ کسی نگاہ نے کبھی بھی وہ نہیں دیکھا جو جناب صدیق اکبر نے دیکھا ہے۔ مشہور زمانہ روایت ہے، آقا فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔
مشہور زمانہ آقا فرماتے ہیں مجھے 3 چیزیں پسند ہیں. ان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال كنا جلوسا عند رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والمرأة الصالحة جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. آقا فرماتے ہیں مجھے نماز پسند ہے, مجھے خوشبو پسند ہے, نیک عورت پسند ہے, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قام ابو بکر الصدیق, جناب ابو بکر اٹھے, قال صدقت یا رسول اللہ, آقا آپ نے سچ فرمایا. حبب الی من الدنیا ثلاث, ابو بکر کو بھی 3 چیزیں پسند ہیں. النظر الی وجہ رسول اللہ, ان یکون بنتی فی بیت رسول اللہ, ان یکون انفاق مالی علی رسول اللہ. نظر ابو بکر کی ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, میری پسند ہے. بیٹی صدیق کی ہو, نکاح مصطفیٰ کا ہو, میری پسند ہے. مال ابو بکر کا ہو, ہاتھ مصطفیٰ کا ہو, نبی جیسے چاہے قربان کرتے چلے جائے. قام عمر بن الخطاب حبب الی من الدنیا ثلاث الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. میں دور تک چلا جاؤں, ایک جملہ کہتا ہوں, ذرا دل کی تختیوں پہ نقش کیجئے. میری آقا نے, جناب عمر نے, جناب عثمان نے, جناب علی نے, ان 4 پیاروں نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے, ان 3 چیزوں کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہے, پوری امت کے ساتھ ہے, پوری امت کے ساتھ ہے. مگر آقا کے 4 یاروں میں مصطفیٰ سمیت ان 5 شخصیات میں اکیلے ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر نے جن 3 چیزوں کا ذکر کیا, ان 3 کا تعلق یا نبوت کے ساتھ ہے یا صداقت کے ساتھ ہے. سب کی پسند پوری امت کے لیے ابو بکر کی پسند یا صداقت کے لیے یا نبوت کے لیے. سبحان اللہ نہیں آکھدے. کیوں جناب صدیق فرماتے ہیں نظر میری ہو, چہرہ مصطفیٰ کا ہو, دیدار کرتا رہو, دیدار کرتا رہو. توجہ کریں, کوئی انجان بھی ہو نا, مجھے دیکھنا چاہیے, کوئی انجان بھی ہو, کسی اللہ والے کے چہرے کو بغور دیکھنا شروع کر دے, پھر دیکھتا جائے, دیکھتا جائے, دیکھتا رہے, اسے ماحول متاثر نہ کرے. اللہ والے کے چہرے کو دیکھتا رہے, دیکھتا رہے. اللہ والے نہیں بھی جانتے, جتنے بھی مصروف بیٹھے ہیں, جب 2-4 دفعہ نگاہ سے ٹکرائے گی تو ان کی نگاہ کا مرکز بھی ضرور اسی کا چہرہ ہوگا کہ یہ 2 گھنٹے سے مجھے دیکھ رہا ہے, ذرا میں بھی اسے دیکھ لوں. ضرور توجہ اسی کی طرف مبذول ہوگی, ضرور توجہ اسی کی طرف کرے گا. تے جڑا ابو بکر دیں رات مصطفیٰ نو ویکھے, جیڑا ابو بکر شب و روز مصطفیٰ کو دیکھے, جو ابو بکر سفر حضر میں مصطفیٰ کو دیکھے. آپ کسی اجنبی اللہ والے کو دیکھیں تو ان کی توجہ کا مرکز بن جاتے ہیں. تے جیڑا ساری زندگی نبی نو تک دے, حضور نے بھی دیکھا ہوگا, آقا نے بھی دیکھا ہوگا. اب حضور ابو بکر کو دیکھیں تو کیا حاصل ہوگا, ابو بکر آقا کو دیکھیں کیا حاصل ہوگا. مجھے دیکھیں ذرا, خانپور والوں, قانون دنیا ہے, جب بھی 2 مومن ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھیں, ہوتا یہ ہے ان دونوں میں ہر ایک دوسرے کی نگاہ میں اتر جاتا ہے. آپ مجھے دیکھیں, میں آپ کو دیکھوں, آپ میری آنکھوں میں اتر جائیں گے, میں آپ کی آنکھوں میں اتر جاؤں گا. قربان جاؤں, صدیق نے نبی کو دیکھا, نبی نے ابو بکر صدیق کو دیکھا. پھر میں تو قدموں میں پڑا تھا نا, میں نے چھپ چھپ کے ان دونوں کو دیکھنا شروع کیا. میں نے نبوت کی آنکھوں میں دیکھا تو مجھے صداقت نظر آئی,
چونکہ عکس اتر گیا، عکس اتر چکا ہے. میں نے نبوت کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے عکس صداقت کا نظر آیا. میں نے ابو بکر کی آنکھوں میں دیکھا، مجھے عکس نبوت کا نظر آیا. واہ ابو بکر تیرے مقدرہ تو قربان جاوا، ساری زندگی نبی دی اکھیں چ وسے ہے. نبی کی آنکھوں میں بستا رہا. بلکہ میں جملہ کہتا ہوں دل پر لکھنا، خانپور والوں شاید کہ آذانیں شروع ہو چکی ہیں، فجر کا وقت ہو چکا ہے، آذانیں ہو رہی ہیں. توجہ کریں، میرا وجدان کہتا ہے جب تک میری آقا زمین کے سینے پہ رہے، صدیق نبوت کی آنکھوں میں رہا. جب تک آقا زمین کے سینے پہ رہے، صدیق نبوت کی آنکھوں میں رہا. اور جب آقا زیر زمین گنبد خضرا کی جنت میں اترے تو صدیق نبی کے روضے میں رہا. اٹھو 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 ذرا، صدیق کے دیوانوں بیدار ہو جاؤ. جب تک آقا زمین کے سینے پہ رہے، صدیق نبوت کی آنکھوں میں رہا. آقا جب زیر زمین گنبد خضرا کی جنت میں اترے تو صدیق نبی کے روضے میں رہا. من لینا کہ تینوں صدیق نبی دے نال چنگا نہیں لگدا. اگر نہیں چنگا لگدا تے تیڈی ایڈی جرت ہے ونج کڈ لا ابو بکر نو نبی دی اکھے چوں، کڈ لا ابو بکر نبی دے روزے چوں. خانپور والوں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہے، نہ صدیق محمد کی آنکھوں سے نکل سکتا ہے، نہ صدیق نبی کے روزے سے نکل سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حنیف کے ساتھ ہمیشہ جیتا رکھے، اہل حق کے ساتھ ہمیشہ زندگی گزارتا رکھے. اللہ ہمیں ختم نبوت کا پروانہ بنائے رکھے. اصحاب رسول آل رسول کے در کا ہمیں نوکر، خادم، غلام اور ان کے قدموں کی خاک بنائے رکھے. ہمارے اس بابرکت اجتماع کو اللہ کریم شرف قبولیت نصیب فرمائے. الحمدللہ آپ کے اس جامعہ کو صرف آپ نے نہیں سنا، دنیا بھر میں سنا گیا. ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ آپ کے اس اجتماع کو سن رہے ہیں. مجھے بتاؤ، سردی کی راتوں میں 7 بجے نماز عشاء سے فارغ ہو کے اب صبح کے 5:45 ہو چکے ہیں. اتنا طویل وقت، گزشتہ رات بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، آنے والے کل بھی یہی ہوگا. بلکہ دن 11 بجے سے رات عشاء تک، عشاء سے لے کے اگلے دن صبح فجر تک مسلسل ان اکابر کی عظمت کو سلام جو ہما وقت اسٹیج کی زینت ہیں. اسٹیج اللہ والوں سے خالی ایک پل بھی نہیں ہوتا. اللہ ہمارے حضرت درخواستی نور اللہ مرقدہ ہو کے پورے اس خاندان کو، یہ اہل اللہ کا خاندان ہے، یہ علماء کا خاندان ہے، اہل علم کا خاندان ہے، ولایت ان کی گود میں پروان چڑھتی ہے. اللہ اس خاندان کو تا قیام قیامت جو ہی آباد بھی رکھے اور دین حنیف کے جھنڈے کو اٹھائے رکھے. یہ محبتیں اللہ ہم سب کی نسلوں میں جاری فرمائیں. ہمارے حضرت شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمان درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ کریم ترقیات نصیب فرمائے، ایمان اور صحت کے ساتھ لمبی عمر مقدر فرمائے. اللہ ان کے کام میں، نام میں، عزت میں مزید برکتیں نصیب کرے. ہمارے اس مرکز جامع عبداللہ ابن مسعود کو اللہ تا قیام قیامت آباد و شاد رکھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ میرا مالک جتنے حضرات علماء کرام تشریف لائے، بابرکت سامعین تشریف لائے، ملک بھر کے طول و عرض سے اللہ سب کا آنا بیٹھنا قبول فرما، قدم قدم خیر و برکت نصیب فرما۔ ہمارے حضرت جی حضرت مولانا پیر مفتی حبیب الرحمن درخواستی دامت فیوزہم، حضرت مولانا مفتی محمد اسد درخواستی صاحب، حضرت اقدس حضرت مولانا نسیم احمد صدیقی صاحب دامت فیوزہم، اور ان کی پوری ٹیم کو اللہ ان کی کابش محنت کو شرف قبولیت نصیب فرما۔ یا میرا مالک ہمارے اس مرکز کو جامعہ عبداللہ ابن مسعود دن دگنی رات چگنی ترقی